नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लामिक हीरोज़ के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, दर्स हदीस के सिलसिला में आज हम सही मुस्लिम किताबुल ईमान बाब नंबर 61 आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आए बिस्मिल्लाह करते हैं। बाब नंबर 61, बाज़ लोगों के दिल से ईमानत और ईमान का उठ जाना। बाज़ लोगों के दिल से ईमानत और ईमान का उठ जाना और बाज़ दिलों का आजमाइश में मुब्तला हो जाना। दोस्तों, इस सिलसिले की हदीस नंबर 275 हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सामने 2 पेशन गोइयाँ बयान की थीं। दोस्तों, यहाँ पे लफ्ज़ पेशन गोई इस्तेमाल हुआ है। यहाँ मैं इसकी वजाहत कर दूँ कि पेशन गोई तो आजकल की उर्दू में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, इसका लफ्ज़ी माना है कि मुस्तकबिल की ख़बर, मुस्तकबिल की यानी गैस करना कि ये चीज़ होगी या ना होगी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पेशन गोई नहीं होती, ख़बर होती है, मुस्तकबिल की ख़बर होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तकबिल की वो ख़बर देते हैं जो बिल्कुल सच्ची होती है। और आज तक जितनी भी ख़बरें हम तक पहुँची हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह साबित हो चुकी हैं। बहरहाल, यहाँ लफ्ज़ पेशन गोई इस्तेमाल किया गया है हदीस के तर्जमे में, तो मैं पेशन गोई ही कहूँगा, लेकिन आप अपने दिल में इसे ख़बर ही जानिएगा, सच्ची ख़बर। फिर से दोहराता हूँ, हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सामने 2 पेशन गोइयाँ बयान की थीं, जिनमें से एक पूरी हो चुकी है और दूसरी के पूरे होने का मैं मुंतज़िर हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले लोगों में ईमानत का एहसास था, फिर जब कुरान नाजिल हुआ लोगों ने कुरान से ईमानत का सबक सीखा, सुन्नत से ईमानत का सबक सीखा। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमानत के उठ जाने की पेशन गोई करते हुए फरमाया, एक शख्स सोएगा और उसके दिल में से ईमानत को निकाल दिया जाएगा। उसके दिल में ईमानत का सिर्फ हल्का सा निशान रह जाएगा। जब वो दोबारा सोएगा तो उसके दिल से फिर ईमानत को निकाल दिया जाएगा। उस वक्त उसके दिल में एक आबले जैसा निशान बाकी रह जाएगा। जैसे किसी के पाँव के नीचे अंगारा आ जाए तो तुम्हें आबला दिखाई दे जाएगा, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं होगा। और फिर आपने एक कंकरी पकड़कर उसे अपने पाँव पर मारते हुए फरमाया, वो वक्त आ जाएगा जब लोग खरीदो फरोख्त में ईमानत का ज़रा भी ख्याल नहीं रखेंगे। वो वक्त आएगा कि लोग कहेंगे, फलां कबीले में वो एक शख्स ही ईमानतदार है। किसी शख्स पर तबसरा होगा कि वो कितना शहज़ोर, खुश मजाज और अक्लमंद भी है, लेकिन उसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान नहीं है। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, एक ज़माना था कि मैं ज़रा परवाह नहीं करता था कि किस से ख़रीदो फ़रोख्त कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि मुसलमान का दीन उसे बेईमानी से बाज रखेगा और यहूदी या ईसाई हाकिम के खौफ से बेईमानी नहीं करेगा। लेकिन आज मैं फ़लाँ और फ़लाँ के अलावा किसी और शख्स के साथ ख़रीदो फ़रोख्त नहीं कर सकता। दोस्तों, ये तो उस वक्त की बात थी। आज तो बेईमानी की हद हो चुकी है। हर बंदा रेडी वाले से लेकर किसी क्लर्क, किसी अफसर, किसी के पास जाते हुए सोचता है कि मुझे यहाँ से ईमान की रमक नहीं मिलेगी। इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह पाक हमें ईमानदार बनाए और सच्चा मोमिन बनाए, आमीन या रब्बल आलमीन। आइए अगली हदीस की तरफ बढ़ते हैं। हदीस नंबर 276 यही रवायत एक और सनद के हमरा भी मनकूल है। हदीस नंबर 277 हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, एक दिन हम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास बैठे हुए थे। वो पूछने लगे, किसी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी फितनों का जिक्र सुना है? चंद लोगों ने इतराफ़ किया कि हमने ये हदीस सुनी है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बोले, आप हज़रात शायद ये समझ रहे हैं कि फितने से मुराद
انسان کے اپنے اہل و عیال، مال یا برے پڑوسی کی آزمائش میں مبتلا ہونا ہے۔ حاضرین نے اعتراف کیا ایسا ہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے نماز، روزہ، صدقہ و خیرات ان فتنوں کا کفارہ ہو سکتے ہیں۔ آپ میں سے کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ان فتنوں کا ذکر سنا ہے جو سمندر کی لہروں کی مانند آئیں گے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں تمام حاضرین خاموش رہے تو میں بولا میں نے یہ حدیث سنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، تم نے یہ حدیث ضرور سنی ہوگی۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بتایا میں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، لوگوں کے دلوں پر فتنے اس طرح وارد ہوں گے جیسے چٹائی کے تنکے ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتے ہیں۔ جو دل کسی ایک فتنے کو قبول کرے گا اس میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جائے گا، اور جو دل اس کا انکار کر دے گا اس میں ایک سفید نقطہ پڑ جائے گا۔ اس وقت دو طرح کے دل ہوں گے، ایک وہ جو انتہائی صاف شفاف ہوگا اور جب تک زمین و آسمان قائم ہیں کوئی بھی فتنہ اسے کسی قسم کا کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور دوسرا دل سیاہ ہوگا جو اوندھے برتن کی طرح ہوگا، کوئی اچھا کام نہیں کرے گا، کسی بھی برائی سے باز نہیں رہے گا، اپنی خواہش نفس کی پیروی کرے گا، یعنی صرف اور صرف اپنی خواہش نفس کی پیروی کرے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا آپ کے اور ان فتنوں کے درمیان ایک بند دروازہ ہے جو عنقریب ٹوٹ جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے تمہارا باپ زندہ نہ رہے، یہ ایک عربی کا محاورہ ہے، اگر وہ کھل جائے گا تو ہو سکتا ہے دوبارہ بند ہو جائے۔ میں نے کہا نہیں، وہ دروازہ ٹوٹ جائے گا۔ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بھی بتایا کہ اس دروازے سے مراد ایک شخص ہے جسے قتل کر دیا جائے گا یا وہ انتقال کر جائے گا تو فتنے شروع ہو جائیں گے، یہ صاف بات ہے، اس میں کوئی الجھن نہیں ہے۔ اس روایت کے ایک راوی ابو خالد کہتے ہیں میں نے اپنے استاد سعد سے دریافت کیا ابو مالک حدیث کے الفاظ میں اسود مرباد کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا سیاہی میں موجود چمکتی ہوئی سفیدی۔ میں نے پوچھا القوز اجیا کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا اوندھا برتن۔ اس سلسلہ کی حدیث نمبر 278۔ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس سے اٹھ کر آئے تو بتانے لگے کل جب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو آپ نے حاضرین سے دریافت کیا تھا فتنوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کسی کو یاد ہے؟ امام مسلم رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کے بعد سابقہ روایت کے الفاظ ہیں۔ اس سلسلہ کی حدیث نمبر 279 بھی یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ منقول ہے۔ یہاں اس باب کا اختتام ہوا۔ دوستو اگلے باب کی طرف چلتے ہیں، باب نمبر 62۔ اسلام آغاز میں غریب الوطن تھا، یہ دوبارہ غریب الوطن ہو جائے گا اور دو مساجد کے درمیان سمٹ آئے گا۔ اس سلسلہ کی حدیث نمبر 280۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اسلام آغاز میں اجنبی تھا اور عنقریب دوبارہ پہلے کی طرح اجنبی ہو جائے گا، لہٰذا اجنبیوں کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ اس سلسلے کی حدیث نمبر 281۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اسلام آغاز میں اجنبی تھا اور عنقریب دوبارہ پہلے کی طرح اجنبی ہو جائے گا، اور وہ ان دو مسجدوں یعنی مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان اس طرح سمٹ جائے گا جیسے سانپ بچاؤ کے لیے اپنے بل میں سمٹ جاتا ہے۔ اس باب کی آخری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ایمان اپنے بچاؤ کے لیے مدینہ کی طرف اس طرح لوٹے گا جیسے سانپ اپنے بچاؤ کے لیے اپنی بل کی طرف لپکتا ہے۔ یہاں پر یہ باب مکمل ہوا۔ آئیے صحیح مسلم کتاب الایمان باب نمبر 63 کی طرف چلتے ہیں۔ آخری زمانے میں ایمان رخصت ہو جائے گا۔ اس سلسلہ کی حدیث نمبر 283۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین میں اللہ کا نام لیا جاتا رہے گا۔ سلسلہ کی حدیث نمبر 284 284۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، جس وقت تک اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا ایک بھی شخص باقی رہے گا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ اور یہاں پر باب مکمل ہوا۔ آئیے نیکسٹ اگلے باب کی طرف چلتے ہیں، باب نمبر 64 64۔ خوف زدہ شخص اپنے ایمان کو چھپا سکتا ہے۔ اس باب کی صرف ایک ہی حدیث ہے، حدیث نمبر 285 285۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، مجھے گن کر بتاؤ کہ کتنے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری تعداد 600 یا 700 کے درمیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی ہمارے بارے میں دشمن کی طرف سے اندیشے کا شکار ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں نہیں معلوم ہو سکتا تمہیں کس آزمائش میں مبتلا کر دیا جائے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، پھر ہمیں ایسی آزمائشوں میں مبتلا کر دیا گیا کہ ہر مسلمان صرف چھپ کر نماز پڑھ سکتا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، یہ جو صحیح مسلم اور صحیح حدیث کا سلسلہ ہے، اس کے ساتھ محبت کریں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ خود بھی سنیں، اپنے عزیز و اقارب کو بھی صدقہ دل سے صدقہ جاریہ کے لیے فارورڈ کریں۔ جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا۔